کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ بھوکا کیوں رکھتا ہے جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے. پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے. بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے. اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے. میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں. نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی. ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے. آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے. تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا. اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں ایک دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو. یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے موجود. کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو. اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں. پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی. نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے. تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے، اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے. ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں. خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، فجر کے وقت انسان کے لیے بھاری ہے. اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے، نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے،
اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے. یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ، آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اسلام کی انہی تمام باتوں، میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج